السلام علیکم دوستو، میں ہوں طاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روشن پنجاب۔ دوستو آج کی ویڈیو جتنے بھی لوگ لو برڈ کا بزنس کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ لو برڈ کا کام کر رہے ہیں یا نیو فارمر حضرات یا جو بھی شوقین ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے والی ہے، کیونکہ جتنے بھی لو برڈ والے ہیں، بجری پیرٹ یا را پیرٹ ہیں، یہ سب کے لیے ایک مکمل میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جتنے بھی ڈیڈ اینڈ سیل کا مسئلہ ہو گیا، بچوں کا انڈوں سے نکلتے ہی کچھ دنوں کے بعد جو ہے ڈیڈ ہو جانا، انفرٹائل انڈے ہو گئے، اس کے اوپر مکمل میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ہر ویڈیو آنے والی کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ اور دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو یہ چینل آپ کے لیے بنایا ہے، آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ یہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ جو نئے لو برڈ کا کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، جن لوگوں نے نیا بزنس شروع کیا ہوتا ہے جب برڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل جو مارکیٹ میں ریڈ آئیز ہے اس کی بہت ہی زیادہ قیمت ہے۔ ریڈ آئیز ریبٹ ہو گیا، ریڈ آئیز پیرٹ ہو گیا یا ریڈ آئیز البائنو، جتنے بھی ریڈ آئیز پرندے ہیں ان کی جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے بنسبت بلیک آئیز کے، کیونکہ بلیک آئیز جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کی تھوڑی سی جو ہے نا قیمت کم ہے، لیکن ریڈ آئیز کی جو ہے وہ قیمت زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم نے ریڈ آئیز کے ساتھ ہی ریڈ آئیز کا پیر لگا دیتے ہیں، جس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور پورے سیزن میں ہم ایک یا دو بچے یا ایک یا دو کلچ لیتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور ہمیں جا کے بچتا ہے ایک یا دو بچہ، وہ بھی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ سارے یا میل ہوتے ہیں یا ساری فیمیل ہوتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ نقصان میں چلے گئے، لیکن اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنا ایک منجن بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ کار، جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے چھوٹی سی سمجھا دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ انسان ہیں، نارمل انسان، تو جب کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہوگا، تو سب سے پہلے جا کے ڈاکٹر یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کے کیا والدین میں یا خاندان میں بھی کسی کو یہ مسئلہ تھا؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ آئیز ہم پیر اکٹھے لگاتے ہیں، کیونکہ ریڈ آئیز جو ہے وہ دو کامن پیر کی جو ہے وہ بریڈ جو ہے اس کا رزلٹ ہے۔ مثلا آپ نے دو بلیک آئیز لگائے تھے، ان میں سے ایک ریڈ آئیز اس نے بچہ دیا اور آگے آپ نے دونوں ریڈ آئیز کر دی، تو اس سے سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے دونوں کی جو ویکنس ہے دونوں پیر کی وہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور آگے جا کے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی آپ یہ لوگ کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی ریڈ آئیز کے ساتھ ریڈ آئیز کا پیر نہیں لگانا، کیونکہ ریڈ آئیز کا پیر جو ہے اس کا امیون سسٹم اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکسٹ جب آپ دونوں کا پیر لگا دیتے ہیں تو آگے جا کے وہ بچے جو ہیں وہ آپ کے آگے، یعنی اس کو بچے جو ہیں کنٹینیوٹی اوپر آ کے ان کو آگے آپ سیل کر سکیں، یعنی کہ وہ ان کا سسٹم۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں اور سردیوں کے لیے آپ کو ایک ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول جو ہے وہ ایک ہی رکھنا ہے، کیونکہ گرمیوں میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ گرمی ہے، ہم اس ٹائم پہ تھوڑا بہت چیک کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار سردی ہے، ابھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں بھی آپ کو ہیومیڈیٹی لیول جس کا کم سے کم 28 اور زیادہ سے زیادہ 45، گرمیوں اور سردیوں دونوں میں، پلس جو ٹیمپریچر ہے اس کا کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 30، یعنی کہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے برڈ کے لیے اچھی بریڈ کے لیے، ان کی صحت کے لیے یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ گرمیاں اور سردیاں آپ نے دونوں ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے آپ کا ہے وینٹیلیشن، کیونکہ ہم لوگ جدھر برڈ رکھے ہوتے ہیں سردیوں میں کمروں کے اندر رکھے ہوتے ہیں یا کلونی سسٹم میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان کو جو ہے ان کی ہوا جب تک کراس نہیں ہوگی اندر، ان کی جب حبس ہوگی تو امیونٹی لیول اوپر جائے گا، جس سے برڈ کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جو بچے کمزور ہوتے ہیں، جو بچے آپ لوگ لگا لیں جن کے یعنی کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، وہ بچے اس چکر میں جلدی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہوا کا جو وینٹیلیشن کا سسٹم ہے آپ نے لازم رکھنا ہے، اور دو سائیڈ آپ کھلی رکھیں۔ ایک سائیڈ فار ایگزامپل آپ نے ایگزاسٹ لگایا تو ایک سائیڈ کھلی ہو تاکہ ہوا اندر کی کراس ہو کم سے کم، تو
اس سے بھی آپ کے پرندوں کے خاص کر کے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور جس سے بچے بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ جتنے بھی بچوں کو آپ نے ہینڈ فیڈ کروانی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے، اور جو آپ کے بچے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے میں اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا چیز ان بچوں کو پرووائڈ کرنی ہے، یا کون سی وہ ڈراپ ہیں آپ لوگوں نے مارکیٹ سے لا کے بچوں کو دینے ہیں، یا بچوں کے یعنی جس فیمیل نے بچے دیے ہیں اس کے میل کے یعنی پانی میں تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا، وہ جب پانی پئیں گے، جب خوراک بچوں کو دانہ دیں گے تو اس سے وہ بچوں کے اندر بھی وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ دوسری بات اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے جو تیسری بات ہے، وہ جو سب سے ضروری بات ہے کہ جب آپ نے پیئر لگایا، آپ کے بچوں جو انڈے سے بچہ نکلنے کے اگر قریب آ گئے ہیں، تو آپ نے لازم دن میں 2-3 دفعہ اپنے کیجز کو دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر تھوڑا سا بھی انڈا ٹوٹا ہوا ہے، دن میں 2-3 دفعہ دیکھیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کمزور ہونے کی وجہ سے انڈے سے باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ زور لگتا ہے، جس سے بچہ انڈے سے باہر نہیں آتا اور وہ اندر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ریڈ آئیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ باقی پرندوں کی نسبت ان کے اندر جو بیماریوں کا جو یعنی کہ قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ 2 پیئر کی بریڈ ہوتی ہے، ایک البائنو آپ نے لگایا، ساتھ میں لتینو لگایا، اس طرح کے یعنی کہ 2 پیئر کی وہ بریڈ ہوتی ہے، جن میں وہ امیون سسٹم ان کا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس چیز کا بھی دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی مسائل آپ میرے ساتھ کمنٹس میں ڈسکس کیا کریں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر 1 بائی 1 آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے انڈے ان سے لیے ہیں، کم سے کم آپ ان کو جتنے بھی آپ نے برڈ لگائے ان کے جو انڈے آپ نے ان سے لیے ہیں، آپ نے کم سے کم جوڑا جو ہے وہ کلیئر کر کے لگانا ہے، میل اور فیمیل کا۔ یہ بہت بڑی مسئلہ جو آتا ہے بعض اوقات، اور ہم لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں کرتے، اور پورا سیزن میں ہم لوگ جب کلچ یعنی میل اور فیمیل سیدھے کر کے لگائے تب تک سیزن گزر چکا ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے پورے سیزن میں ایک ہی کلچ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ صفائی کا جو نظام ہے۔ ہم جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے برڈ نے انڈے دیے، بچے نکال لیے، بچے 1.5-2 ماہ کے ہو گئے، تھوڑا سا سروائیو کر گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے جا کے کیجز کی صفائی کی، یا ہم نے جو ہے وہ ان کو صاف ستھرا جو باکس ہے ان کو کیا۔ اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے، کیونکہ جتنے بھی بیکٹیریا ہیں جو بڑے جانور ہیں وہ پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ادھر سے یہ خوراک لیتے ہیں اور ادھر سے یہ ان کا جو کچرا ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے، جس سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مسائل اور جو ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ چلے جاتے ہیں، جس سے یہ بچے جو ہے کھٹمل ہو جاتے ہیں، جس سے بچے جو ہے یہ ایکسپائر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان کرنا ہے۔ کم سے کم آپ نے اپنے کیجز کی صفائی مہینے میں 2 بار لازم کرنی ہے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جتنے بھی لو برڈ یا پرندوں کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، اور آپ لوگ مارکیٹ میں بھی جا کے دیکھ لیں، آپ نے جس سے اگر آپ نے پرندہ خریدنا ہے تو آپ نے اس کی ڈائٹ، کون سی ڈائٹ پہ آپ نے یہ پرندہ پالا ہے، اس کی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کو آپ نے ہینڈ فیڈ کرانی ہے، آپ نے کمزور بچے اور نارمل بچے، اور یعنی کہ جس سائز کا جو بچے زیادہ یعنی کہ صحت مند ہیں ان کو ایک ڈبے میں رکھنا ہے، دوسرے جو تھوڑے سے نارمل ہیں ان کو ایک ڈبے میں، یعنی یہ سارے بچے ایک جگہ پہ نہیں رکھنے، کیونکہ جو زیادہ صحت مند بچے ہیں وہ خوراک جلدی ختم کر لیں گے، جلدی ہضم کریں گے، اور جو آپ کے نارمل بچے ہیں ان کو آپ نے تھوڑی خوراک دینی ہے اور دن میں 2-3 دفعہ دینی ہے، یعنی ان سے جو اگر دوسرے بچے ان کو 3 دفعہ دے رہے ہیں تو ان کو 2 دفعہ دیں، دوسرے بچوں کو آپ نے 3 دفعہ دینی ہے تو ان کو آپ نے خوراک دن میں 4 مرتبہ دینی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔